صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیة الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسائل فقہیہ کی بحث میں موضوع پر مسح کے تعلق سے گفتگو چل رہی تھی۔ مختصر دو چار مسئلے آج ہم ذکر کریں گے۔ یاد رہے کہ موضوع پر مسح کرنے کی اجازت اسی شخص کو ہے جس پر غسل فرض نہ ہو، لہذا جس پر غسل فرض ہے وہ موضوع پر مسح نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طرح عورت بھی مسح کر سکتی ہے، مگر مسح کے لیے چند شرطیں ہیں۔ نمبر ایک، موزہ ایسے ہوں کہ ٹخنے چھپ جائیں، اس سے زیادہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ ٹخنا سمجھتے ہیں؟ گھٹنے کے بعد نیچے جو آتا ہے، پیر کے پنجے اور پڈلی کی ہڈیوں کا جو جوڑ ہوتا ہے اسے ٹخنا کہتے ہیں۔ تو موزہ اتنا ہو کہ ٹخنا چھپ جائے، اس سے زیادہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ اور اگر دو ایک انگل کم ہو جب بھی مسح درست ہے، اینڑی نہ کھلے۔ لہذا آج کل جو پاؤں میں بوٹ پہنتے ہیں، جوتے آتے ہیں بوٹ، وہ دھاگے والے باندھ لیتے ہیں، یا ایسا بوٹ جسے پہن کر چلا جا سکتا ہے، اس پر بھی مسح جائز ہے۔ پاؤں سے چمٹا ہو، ہے نا، بوٹ جو وہ کیا کہتے ہیں، ریسنگ بوٹ پہنتے ہیں نا، دوڑنے والا، جس میں دھاگا اور پھیتا باندھ دیتے ہیں، یا ایسے ہی بوٹ آ جائے جو اوپر تک یعنی ٹخنوں کو گھیر لیتا ہو، تو اس پر بھی مسح کیا ہے، جائز ہے نا۔ پاؤں سے چپٹا ہونا چاہیے کہ اس کو پہن کر آسانی کے ساتھ خوب چل پھر سکیں۔ چمڑے کا ہو یا صرف تلا چمڑے کا اور باقی کسی اور دبی چیز کا، جیسے کرمچ وغیرہ۔ دیکھو ہندوستان میں جو عموماً سوتی یا اونی موزے پہنے جاتے ہیں نا، جو موزہ یہ جو ہم جوتے کے اندر پہنتے ہیں انڈیا میں، ان موزوں پر مسح جائز نہیں، ان کو اتار کر پاؤں دھونا فرض ہے۔ ہاں اگر جوتا پہنا ہو، وہی بوٹ جس سے ٹخنا بالکل پکڑ لیا اس نے، تو اس صورت میں اگر وضو کر کے پہنا ہے تو اس پر مسح جائز ہے۔ چلیے، وضو کر کے پہنا ہو یعنی پہننے کے بعد اور حدث سے پہلے، پہننے کے بعد اور حدث یعنی بے وضو ہونے سے پہلے ایک ایسا وقت ہو کہ اس وقت میں وہ شخص باوضو ہو، خواہ وضو پورا کرے یا کر کے پہنے یا صرف پاؤں دھو کر پہنے، بعد میں وضو پورا کر لیا ہو۔ یعنی ایک شخص وضو کیا، اچھی طرح اس نے وضو کر لیا، اب اس نے موزہ پہن لیا، چمڑے والا موزہ یا بوٹ پہن لیا۔ اب اگر مقیم ہے، گھر رہنے والا، ایک دن ایک رات میں اگر اس کا جب بھی وضو ٹوٹے گا تو اب اس کے لیے ہاتھ اور چہرہ دھلنا ہے اور سر کا مسح کرنا اور موزوں پر مسح کر لینا۔ اور اگر مسافر ہے تو 3 دن 3 رات۔ یا اس نے آیا اور پیر دھلا اور پیر دھل کر اس نے موزہ پہن لیا چمڑے والا یا بوٹ پہن لیا، بعد میں ہاتھ دھلا، چہرہ دھلا اور سر کا مسح کیا، تب بھی چلے گا۔ تو گویا کہ وضو کی حالت میں، پاکی کی حالت میں اس نے موزہ پہنا ہو۔ تو اب ایک مسافر ایک دن، مقیم ایک دن ایک رات، اور مسافر 3 دن 3 رات۔ اگر پاؤں دھو کر موزے پہن لیا اور حدث سے پہلے منہ ہاتھ دھو لیے اور سر کا مسح کر لیا تو بھی مسح جائز ہے۔ اور اگر صرف پاؤں دھو کر پہنے اور بعد پہننے کے وضو پورا نہ کیا اور حدث ہو گیا تب وضو کرتے وقت مسح جائز نہیں ہے۔ فرق یاد رکھیں، جیسے آپ نے پیر دھلا اور موزہ پہن لیا، اور اس کے بعد آپ نے وضو نہیں کیا، یعنی ہاتھ نہیں دھلا، چہرہ نہیں دھلا، سر کا مسح نہیں کیا، کلی وغیرہ نہیں کری، اس کے بعد پیشاب کو چلے گئے، پیخانے کو چلے گئے، یا ہوا خارج ہوئی یا جسم کے کسی حصے سے خون بہہ کر نکل کر بہا، اب اس کے بعد اگر آپ ہاتھ پیر دھل وضو کرتے ہیں تو اب پیر پر، موزوں پر مسح جائز نہیں، اب موزہ نکال کر پیر دھلنا پڑے گا۔ بے وضو موزہ پہن کر پانی میں چلا گیا، پاؤں دھل گئے، اب اگر حد سے پہلے باقی اعضاء دھو لیے تو سر کا مسح کر لیا تو مسح جائز ہے، ورنہ نہیں ہے۔ اسی طرح وضو کر کے ایک ہی پاؤں میں موزہ پہنا اور دوسرا نہ پہنا، یہاں تک کہ حدث ہوا، بے وضو ہوا، پیشاب گیا، پیخانہ گیا یا ہوا خارج ہوئی، تو اس ایک پر بھی مسح جائز نہیں، دونوں پاؤں کا دھونا فرض ہے۔ آج مسائل میں اتنا ہی۔ چلیے خیر، تیمم کے مسائل اور تیمم کر کے موزہ پہنا ہو تو اس کا کیا حکم ہوگا، انشاءاللہ اس پر گفتگو بعد میں ہوگی۔ اللہ رب العزت سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، دارین کی سعادت عطا فرمائے۔